بخل کنجوسی کو کہا جاتا ہے، یعنی جس مال کو خرچ کرنے کا حکم ہو اور جس مال کو جمع نہ کرنے کا حکم ہو، اس مال کو روکے رکھنا، جمع کیے رکھنا۔ گویا پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیت مقدسہ میں یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ وہ اعتراض کیا تھا جو فخص یہودی عالم نے بیت المدارس کے مقام پر جناب صدیق اکبر سے کیا۔ دیکھیں، اعتراض کرنے کا مقصد ہوتا ہے، بے مقصد کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ اگر مقصد نہ ہونا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ چشم پوشی، یار ٹھیک ہے جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دیں، ہمیں کیا غرض اس سے۔ اعتراض جب کیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر ساڑا ہے، اندر جلن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں کہی جائیں کہ جن باتوں کے کہنے کی وجہ سے ان کا پھیلاؤ رک جائے۔ آئے روز جو ان کے دین میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس دین سے لوگ متنفر ہو کے دور ہو جائیں، ان سے قریب نہ ہو لوگ۔ اعتراض کا مقصد یہ ہوتا ہے، بغیر مقصد کے اعتراض نہیں ہوتا۔ بہت سارے کام ایسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار میرا اس بات سے مقصد ہی کوئی نہیں، غرض ہی کوئی نہیں، لہذا کرنے دو جو کچھ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، اسی عرف عام میں کہا جاتا ہے چشم پوشی کرنا، آنکھیں بند کر لینا، بے پرواہ ہو جانا۔ لیکن جب دشمن بے پرواہ نہ ہو اور وہ آپ کی ٹو میں لگ جائے اور ایسی ایسی باتیں گھڑ گھڑ کے آپ سے متعلق بیان کرے تو اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو متنفر کرنا۔ کیونکہ جب بات کہی جاتی ہے تو پھر بات کے اثرات ہوتے ہیں، بات مثبت ہو یا بات منفی ہو، دونوں کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے اسے دعوت اسلام دی اور اس نے جواب میں ایک اعتراض جڑ دیا۔ اعتراض کیا تھا کہ تمہارے ہاں جو نظام زکوٰۃ ہے اور جو صدقات اور خیرات کے احکام تمہارے دین میں ہیں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ معاذ اللہ محتاج ہے اور اللہ جو ہے وہ قرض مانگتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے۔ یہ در حقیقت ایک جواب تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ بزرگ کہتے ہیں العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند آدمی کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی کے لیے اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ ہم نے کل پڑھی تھی قرآن مجید کی آیت مقدسہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس کا مالک اور حقیقی وارث ہے اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی اس کا حقیقی مالک اور وارث ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے دین عطا کیا اور اس دین میں نظام زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے احکام نازل کیے، اس پر اب بھی لبرل یہود و ہنود کے کہنے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسا دین ہے کہ اس دین کے ماننے والے، ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک رب ہے، اور پھر وہ رب جو ضابطۂ حیات ان کو عطا کر رہا ہے، ان کو قانون عطا کر رہا ہے، دین عطا کر رہا ہے، اس میں پھر مال کا بھی سوال کیا جاتا ہے کہ مال دو، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں۔ تو یہ آج بھی یہود و نصارہ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، اور پھر ہمارے معاشروں میں لبرل قسم کے جو لوگ ہیں وہ پھر یہودیوں اور کفار کے اعتراض جو ہیں وہ لا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب یہ سن لیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو قرض کا حکم فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں کہ اپنے رب کو قرض دو، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے رب کو مال پیش کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار، وہ غریب لوگوں کی دیکھ بھال پہ مال خرچ کریں، سفید پوشوں کی مدد اور معاونت میں مال خرچ کریں۔ اللہ کے اب دینا اپنے مال میں سے نہیں، تصور کو سمجھیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے معاشرے کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی غریب، نادار، کمزور اور مسکین مخلوق پر مال خرچ کریں۔ اب جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ قرض حسنہ دو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے تم جب میری مخلوق پر مال خرچ کرو گے تو میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا، اگرچہ پہلے بھی میں نے دیا تھا، لیکن تم نے جب حوصلہ بڑھایا اور میری راہ میں خرچ کیا تو اسے میں اپنے پاس محفوظ رکھوں گا، اور قیامت کے دن 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 700، اور راضی ہو گیا تو پھر اس سے بھی کئی گنا بے حساب زیادہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ جواب ہے، رب کو کوئی نہیں دیتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مالدار آدمی کسی سفید پوش کی خدمت کرتا ہے، اس کو کچھ دیتا ہے، تو فرمایا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے کہا محبوب، دینے والا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ یعنی غریب کے ہاتھ میں مال جاتا ہے،
لیکن میں اسے اس مقام سے نواز دیتا ہوں کہ گویا وہ مسلمان مالدار جو ہے وہ پہلے میرے ہاتھ میں دے رہا ہے اور پھر میرے ہاتھ سے آگے غریب کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یعنی اسے اس دینے کو رب اعزاز یہ عطا فرما دیتا ہے۔ بظاہر تو مالدار آدمی کے ہاتھ سے مال نکل کے غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے، لیکن فرمایا رب کے ہاں اس کی قدر و منزلت یہ ہوتی ہے کہ گویا وہ غریب کے ہاتھ میں نہیں دے رہا، وہ اپنے رب اور خالق و مالک کے ہاتھ میں پیش کر رہا ہے۔